اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ اور اسی طرح انزلنا ہم نے نازل کیا ہو اسے، یہ ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ انزلناہ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اتارا ہے، حکمن حکم بنا کر، عربیہ عربی زبان میں، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو حکم بنا کر عربی زبان میں اتارا ہے۔ وَلَئِن اور اگر اتبعت آپ نے پیروی کی، اہواءہم اہواء خواہشات کی، ہم ان کے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد ما اس کے، جاء آ چکا کا تیرے پاس، من العلم قطعی علم سے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور اگر تو نے ان کافروں کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تمہارے پاس قطعی علم، یقینی علم آ چکا ہے، ما نہیں ہے، لکا تیرے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، من ولی کوئی مددگار، ولا اور نہ واق کوئی محافظ کوئی بچانے والا، ما لک من اللہ من ولی ولا واق تو تیرے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی محافظ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قرآن کے نزول کے ساتھ اس کی دو صفتوں کا ذکر کیا ہے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے آپ کی امت کو خبردار کیا ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو حکم بنا کر عربی زبان میں اتارا ہے۔ تو پہلی بات یہ پتہ چلی کہ یہ قرآن کسی بھی انسان کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ تعالی نے اتارا ہے۔ تو مشرکین اور کفار جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعنہ زنی کرتے تھے کہ یہ انہوں نے اپنے پاس سے بنا لے ہیں، اللہ تعالی نے اس کا رد کر دیا۔ اور دوسرا ساتھ اس کی صفت ذکر کی، حکمن حکم بنا کر، حکم سے مراد دستور، معاملات کا دستور، معاملات کی ایک دستاویزات، قوانین کی دستاویزات، احکام کی دستاویزات، کہ اس میں زندگی کے ہر طرح کے معاملات کے احکام موجود ہیں، عبادات کے ہوں، معاملات کے ہوں، معاشیات، سیاسیات، سماجیات، ہر طرح کے احکام اس کے اندر موجود ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ جو کلام عطا کیا ہے، اب تمام مکلفین کو جو اس پر ایمان لاتے ہیں تو انہیں ان تمام احکام کو قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حکمن کا ایک معنی یہ ہے کہ اب انہوں نے اپنی خواہشات چھوڑ کر اب رب کے احکام پر عمل کرنا ہے، رب کے احکام کی پیروی کرنی ہے۔ پھر آگے سات صفت ذکر کی، عربیہ عربی زبان میں۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت رہی ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام اور رسولوں کو اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجا ہے اور جتنی بھی کتابیں اتاری ہیں، جس قوم میں جو نبی آیا اور جس قوم میں جو کتاب اتری اور جو صحائف اترے، وہ انہی کی زبان میں اتارے گئے، انہی کی زبان میں بھیجے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کا طریقہ رہا ہے۔ تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت عرب معاشرے میں ہوئی، مکہ مکرمہ میں،
اس لیے جو آپ پر قرآن اترا وہ عربی زبان میں اترا ہوا، اور یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ ہم جب باقی زبانیں دیکھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا کلام اترا، تورات، زبور، انجیل، صحائف، تو وہ زبانیں آج متروک ہو چکی ہیں، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کی وجہ سے آج عربی زبان بھی زندہ ہے، اور جیسی فصاحت و بلاغت تھی اس لحاظ سے بھی زندہ ہے۔ قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ آج بھی بولے جاتے ہیں، تو یہ قرآن کا معجزہ عربی زبان کی مداومت اور ہمیشگی کی صورت میں بھی ظاہر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے عربی زبان میں اتارا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اس سے مراد کون ہے؟ کفار، ان کی خواہشات کے پیچھے چلے، بعد ما جاءک من العلم، جبکہ آپ کے پاس قطعی علم آ چکا ہے، یقینی علم آ چکا ہے، پختہ علم آ چکا ہے قرآن کا، سنت کا، اللہ کے احکام کا، وحی کی شکل میں۔ یہ خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن بطور تعریض یہ امت کو خطاب ہے، حضور کے توسط سے امت کو خطاب ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کسی بھی نبی اور رسول کی طرف جب اللہ تعالیٰ وحی اتاریں تو اس کا امکان قطعی اور یقینی طور پر نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس وحی کو چھوڑ کر کفار کے پیچھے چلیں گے۔ تو یہ دراصل خطاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن اس سے مراد امت ہے کہ اے امتیو، اے پڑھنے والو، اے سننے والو، اگر تم نے ان کافروں کی خواہشات کی پیروی کی، ان کے پیچھے چلے، جبکہ تمہارے پاس قرآن کی شکل میں، سنت کی شکل میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی شکل میں واضح علم آ چکا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو پھر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی محافظ ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، آج 15ویں صدی ہجری میں امت مسلمہ اور پیچھے 2 صدیوں سے، 2-2.5 صدیوں سے جو امت زوال کا شکار چلی آ رہی ہے، من حیث المجموع، من حیث الکل، جو امت اللہ کی رحمت سے محروم ہے اور زوال کی پستیوں میں، تاریکیوں میں، گٹاٹوپ اندھیروں میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ امت نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو چھوڑ کر، محبت اطاعت کو چھوڑ کر کن کی پیروی کی؟ اہل کفر کی، اہل طاغوت کی، اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمانوں کی، سرکشوں کی۔ تو پھر جو اللہ کی محافظت کا جو سایہ ہے وہ اٹھ گیا، اللہ کی رحمت اٹھ گئی، اللہ کی دوستی، اللہ کی قربت اٹھ گئی۔ من حیث الکل، جزوی طور پر تو کہیں کہیں احکام کی پاسداری ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں مجموعی طور پر، کولیکٹیولی اس سے امت محروم ہو گئی اللہ کی رحمت سے۔ تو اس کا سبب یہ اللہ رب العزت نے ذکر کر لیا، قرآن و سنت سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سے منہ موڑنا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 37، اس میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ، اور بے شک، ارسلنا، ہم نے بھیجا، رسولاً، کئی رسولوں کو، من قبلی کا، آپ سے پہلے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، لَهُمْ، ان کے لیے، أَزْوَاجًا، بیویاں، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بنائیں، وَذُرِّيَّةً، اور اولاد بنائی، وَمَا، اور نہیں ہے، وَمَا، اور نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لِرَسُولٍ، کسی بھی رسول کے لیے، أَن يَأْتِيَ، یہ کہ وہ لائے، بِآیَةٍ، کوئی نشانی، کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے پاس سے کوئی نشانی لے آئے،
الا مگر باذن اللہ اللہ کے اذن سے، مگر اللہ کے حکم سے، یعنی کسی رسول کے لیے کسی رسول کا یہ کام نہیں کہ وہ نشانی کو لے مگر اللہ کے حکم سے، کہ جب بھی کوئی رسول کوئی نشانی کوئی معجزہ لاتے ہیں اللہ کے حکم سے ہی لاتے ہیں۔ لکلی ہر ایک کے لیے، اجل میعاد ہے، کتاب نوشتہ لکھی ہوئی، لکل اجل کتاب ہر چیز کی مدت لکھی ہوئی ہے، ہر چیز کا میعاد لکھا ہوا ہے، ہر چیز کی میعاد لکھی ہوئی ہے، نوشتہ ہے، مقرر ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے رسولوں کی ازواج اور ذریت کا ذکر کر دیا، اور رسولوں کو جو منصب ہے اس کا ذکر کر دیا۔ اب یہ جو کفار تھے، کفار مشرکین، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ بشر کیوں ہماری طرف آئے ہیں، ہماری طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ یہ دیکھیں یہ بشر ہیں، ہماری طرح باتیں کرتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہیں، اور ہماری طرح ان کی بیویاں ہیں، ان کی اولاد ہیں، تو یہ تو ہماری طرح ہی ہیں۔ اگر اللہ کو ہماری ہدایت مقصود تھا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا، جس طرح سورۃ الفرقان آیت نمبر 7 میں فرمایا ان کا اعتراض اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہوا ہے، یہ کھاتا پیتا بھی ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا جو اس کے ساتھ ساتھ ہوتا، فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، جو اس کے ساتھ لوگوں کو عذاب سے ڈراتا، یعنی فرشتہ ہمیں آنکھوں سے نظر آتا، ان کے ساتھ ساتھ چلتا۔ اسی طرح سورۃ الحجر آیت نمبر 7 میں فرمایا، لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں لاتے؟ وہ کہتے ہیں اگر آپ سچی ہیں، آپ کی رسالت سچی ہے تو فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہمارے پاس آتے، ہمیں دعوت و تبلیغ دینے، توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت دینے آتے، تو اس طرح اعتراض کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراض کو رد کر دیا، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے حبیب انہیں بتا دیں کہ آپ اکیلے ہی اس زمین پر رسول نہیں بنے، بلکہ آپ سے پہلے بھی کئی رسول ہم نے بھیجے ہیں، تمہارے ارد گرد جو زمینیں ان میں دیکھ لو، تمہیں رسول نظر نہیں آتی، رسولوں کی ہسٹری نظر نہیں آتی، تو جس طرح آپ پر اعتراض کرتے ہیں اس طرح ان پر بھی اعتراض کرتے تھے۔ پھر آگے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائیں اور اولاد بھی، یعنی یہ صرف کفار آپ پر اعتراض نہیں کر رہے، یہ ان پر بھی اعتراض کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح آپ کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں اور اولاد ہیں، اسی طرح ان انبیاء کرام کی بھی، رسولوں کی بھی اولاد تھی، بیویاں تھیں، جو قرآن میں ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی زوجہ، ان کا ذکر ہے قرآن میں، حضرت لوط علیہ السلام ان کی بیوی کا ذکر ہے قرآن میں، پھر حضرت عمران ان کی جو بیوی کا ذکر ہے قرآن میں، پھر اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام ان کے بیٹے کا ذکر ہے قرآن میں، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام ان کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بنات بیٹیوں کا، اس کا ثبوت بھی قرآن میں ہے، سورۃ الاحزاب میں۔ تو مطلب یہ ان کا سوال جو ہے، یہ اعتراض ہے، یہ لغو ہے، فضول ہے۔ یہ اللہ تعالی نے دنیا میں ایک سسٹم بنایا ہے، مخلوق کی پیدائش کا، مخلوق کی بڑھوتری کا، انسانوں کی بڑھوتری کا،
اور جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان دنیا میں بنائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کی فطرت کے مطابق ہی انہی کے اندر میں سے رسولوں کو اور انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ یہ ان سے مانوس ہوں، ان کی صحبت میں، ان کی قربت میں بیٹھیں۔ فرشتے تو نورانی مخلوق ہیں، جنات وہ ناری مخلوق ہیں، اور انسان مٹی سے بنایا ہوا ہے، تو ان کی آپس میں مطابقت اٹیچمنٹ کیسے ہوتی؟ فرشتوں کو کھانے پینے کی اس طرح حاجت نہیں ہے، اور مٹی سے بنائے ہوئے چیز کو کھانے پینے کی حاجت ہے، ضرورت ہے۔ تو جیسے اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سلسلہ ہم نے ان میں بھی جاری رکھا، آپ پر ان کا اعتراض لغو ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح البخاری میں حدیث ہے کہ آپ کو 30 مردوں کی طاقت دی گئی تھی، اور بعض روایات میں 40 مردوں کی، اور وہ بھی جنتی مرد، یعنی جتنی جنتی مرد کو طاقت ہے، جنت میں ایک مرد کی طاقت 100 مردوں کے برابر دنیا کے۔ تو حدیث روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 جنتی مردوں کی طاقت دی گئی، عطا فرمائی گئی، یعنی دنیاوی مردوں کے لحاظ سے یہ 4000 مردوں کے برابر ہو گئی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے خصوصی اجازت ملی کہ آپ کی جو ازواج وہ 4 سے زیادہ تھی، جو آپ کے عقد میں آئی، آپ کے نکاح میں آئی، وہ 11 ازواج متخرات تھی، 11۔ وصال کے وقت آپ کے 9 ازواج متخرات تھی آپ کے عقد میں، ویسے 15-16 سے نکاح ہوا، لیکن 4-5 وہ رخصتی نہ ہوئی، یہ روایات میں مفسرین نے لکھا ہے، شارحین نے لکھا ہے۔ تو پھر اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اسی آیت نمبر 38 میں سورۃ الرعد، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی لے آئے مگر صرف اللہ کے اذن سے ہی، کیونکہ وہ اسی طرح بے جا اعتراض کرتے تھے جو ہم پچھلی آیتوں میں بھی بعض میں پڑھے، بعض صورتوں میں بھی پڑھے۔ کبھی کہتے حضرت صالح علیہ السلام کی طرح کسی پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا دیں، کبھی کہتے اللہ سے براہ راست ہم کلام ہو، تو مختلف اعتراضات۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رسول کی شان نہیں ہوتی، اور یہ صرف کٹ حجت ہی کے طور پر وہ کرتے تھے، صرف تعصب کے طور پر ان کا یہ اعتراض ہوتا تھا، ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بے بہا بے شمار معجزات دکھا دی، ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو گئے، لیکن وہ صرف ایک تعصب رکھتے تھے۔ تو فرمایا نبی کی شان یہی ہے کہ اللہ کے اذن سے ہی معجزہ ظاہر ہوتا ہے ان سے۔ پھر آگے فرمایا ظاہر کرتے ہیں لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر ایک کی میعاد کے لیے ایک نوشتہ ہے، ہر ایک میعاد کے لیے ایک نوشتہ مقرر ہے، یعنی جو جیسا معاملہ کرنا ہے، جس وقت کوئی معجزہ ظاہر ہونا ہے، جس وقت کسی کی کوئی تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کی میعاد مقرر ہے، کیونکہ وہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے تھے کہ آپ ہم پر عذاب لے آئیں، جو آپ ہم سے وعدہ کرتے وہ عذاب ہی لے آئیں، تو رب نے فرمایا ہر ایک کا وقت مقرر ہے، جو تمہارا نصیب ہے، جو تمہارا مقدر ہے، وہ مقررہ وقت پر ظاہر ہو جائے گا، وہ مقررہ وقت پر ظاہر ہو جائے گا۔ اور مسلمانوں کی ان پر فتح و نصرت لکھی ہوئی تھی، تو 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اور پھر بعد میں وہ سارا عرب آہستہ 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 سارا مسلمان ہو گیا، اور ان کے جو باطل یا اس طرح کے تقاضے تھے، جو اس طرح اعتراضات تھے، وہ سارے کے سارے رد ہو گئے، درے کے درے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اپنے حبیب مکرم اور اپنی حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی کامل محبت اطاعت نصیب فرمائے۔
قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔